أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 اینڈ 52 پہ گفتگو کریں گے، جو کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے مطلب بات کرنی چاہیے اس پہ۔ اس میں ہمارا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا کسی کا موقف نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے موقف قرآن کا بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا موقف دیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارا کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بڑا کلیئر بتا دیا، اور ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر کے بھی دکھا دیا۔ تو آج کے حالات جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے کہ جب غزہ کے لوگ بلا رہے تھے تو اس وقت تو کسی نے مدد نہیں کی، لیکن دوسروں کی مدد کے لیے لوگ جو ہیں مطلب زائنسٹ کی مدد کے لیے لوگ فوراً پہنچ گئے۔ تو اس بات کا ہم اوپینین نہیں کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اوپینین نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر صاف صاف حکم دیتے ہیں، اور کسی چیز کو حرام کرنا ہو حرام، کسی کو حلال کرنا ہو تو حلال۔ قرآن بڑا کلیئر ہے اس بارے میں، اس لیے فرقان کا لفظ استعمال ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یعنی جب کہا کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں اتارا گیا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن اس کو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا کلیئرلی ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور اس پہ یعنی کہ ایک سائن اپ کیا ہے، ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے قرآن میں فرما دیا کہ جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو بولو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، یا یہ کہو گے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، 173، 174 میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ وہ ایک لوگ آیت سناتے ہیں لا اکراہ فی الدین، تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ اقرا کیف چھوٹے کاف سے اقرا، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا۔ جب آپ پیدائشی مسلمان ہیں یا آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے تو سائن کر دیا کانٹریکٹ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ اب آپ پہ جتنا حرام اور حلال ہے وہ آپ پہ، یعنی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن جو ہے کلیئرلی اس پہ بات کرتا ہے۔ تو آج کے حالات کے مطابق ہم نے یہ دو آیات پک کی تھیں، آیت نمبر 51، 52 سورہ مائدہ سے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او لوگو جو ایمان لانے والو، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ نے سبمٹ کیا۔ قرآن میں کہا گیا
ابراہیم علیہ السلام کو اسلم تو اسلم کہا گیا، اسلم یعنی کہ سبمٹ کرو، اسلم اسلام سبمٹ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا اسلمت، میں نے سبمٹ کر دیا۔ تو ایز اے مسلمان ہم نے سبمٹ کر دیا، اب ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کی مانی جائیں گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جو تم نے سبمٹ کیا، تم نے کہا کہ ایمان لے آئے ہم، اب تمہیں یہ کہا گیا لا تتخذوا، کہ تم نے یہودی، لا تتخذوا الیہود والنصارى، ان میں سے تم نے یہودیوں اور نصارہ میں سے تم نے اولیاء نہیں لینے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو اس کی طرف چلا گیا، ان کی طرف، یتولہ میں، وہ انہی میں سے ہو گیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ تو انہی میں سے ہو گیا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے، جو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو کون ظالم ہوئے یہاں پہ؟ جو رانگ ڈوورز کون ہوئے؟ وہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء مانا۔ تو اس سے پہلے کہ دوسری آیت میں جائیں، ہم یہ کہیں کہ اولیاء کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب، اس میں کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو، ہمیں بھی تھا کنفیوژن۔ اولیاء جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، بڑی سیریس ڈسکشن ہے یہ، جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے وفاداری اور سیاسی اور قلبی بیعت کر لی۔ یہ اولیاء ان کو بولیں گے کہ آپ نے جب ان کو اولیاء مانا تو آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ولایت یعنی وفاداری، سیاسی، قلبی بیعت کر لی، اس کی ممانعت ہے۔ یعنی کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں نا زندگی کے اندر، حرام جیسے آپ نے سور نہیں کھانا، کنوینئنٹ نہیں کھاتے ہم، شراب نہیں پینی، حرام نہیں پیتے ہم، ٹھیک ہے، اب یعنی زنا حرام نہیں کرتے ہم الحمدللہ۔ یہ بھی حرام چیزوں میں شامل ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ ایک ایسا یعنی کانٹریکٹ سائن کر لیں جس میں کہ آپ کی وفاداری جو سیاسی ہے اور قلبی یعنی دلی ہے آپ کی، کس لیے کہ آپ کو خطرہ ہے اپنے ہی لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میں نے ایک بات کلیئر کر دی، لوگ رائٹ آف کر دیتے ہیں قرآن کی آیات کو، پیچھے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، جب اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ کہانیاں تو پرانی کہانیاں ہیں، ہمیں آپ سنا رہے ہیں یہ پرانی کہانیاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اساطیر الاولین، ہمیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں۔ تو لوگ آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے۔ ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، حقیقتاً تو ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو 57 مسلمان ملک ہیں، انہوں نے مان لی بات کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے یعنی کہ جو اسرائیل، جو یہودی، جو زائنسٹ نہ کر سکے، یعنی کہ پوری دنیا کی طاقت ان کے خلاف کھڑی ہو کر ان کو یعنی کہ دنیا کا بہترین اسلحہ ان پہ استعمال ہوا، وہ ڈیفیٹ نہیں ہوئے، ہار نہیں مانی انہوں نے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، جب کہف جو اصحاب الکہف ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا، وَرَبَطْنَا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور وہ کھڑے ہو گئے ٹیرنی کے خلاف، یعنی کہ جو ٹائرنٹ ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈیسیجن لیا اس کے بعد کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو غزہ کے لوگوں نے ڈیسیجن لیا
کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کے اتنے سارے لوگ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، بچوں کو یعنی کہ ختم کر دیا گیا، تو وہ کھڑے ہو گئے اپنے ڈیفنس کے لیے، اور وہ ہارے نہیں، بالکل نہیں ہارے، کیونکہ آپ موت آئے تو آپ شہید، اور زندگی ہے تو آپ مجاہد. ٹھیک ہے. اب یہ جو غلام ہیں، اگر میں کچھ لینگویج ایسی استعمال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے. یہ سارے مسلمان جو زائنسٹ کے غلام ہیں، اب یہ کھڑے ہوئے کہ ہم جا کے ان کو ختم کریں گے جن کو آپ ختم نہیں کر سکے دنیا کے بہترین اسلحے کے ساتھ. تو اولیاء کا مطلب آپ سمجھ لیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عام طور پہ اگر کسی کرسچن اور کسی یہودی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، سماجی میل جول ہے برابر کا، یہ نہیں کہ آپ غلامی کر رہے ہیں، برابر کا، تو وہ ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں فرما دیا. آیت ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے نہیں روکتا، یعنی ینہاکم اللہ، نہیں روکتے اللہ تم کو، پلورل میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے دین میں تم سے لڑتے نہیں ہیں. لم یقاتلوکم، جو تم سے لڑتے نہیں تمہارے دین میں، ولم یخرجوکم، اور جو تمہیں اپنے گھروں سے نکال باہر نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کرو، کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ نرمی اور انصاف کا، یعنی کہ سلوک کرو. تو اس سے اللہ نے نہیں روکا. کس بات سے روکا ہے؟ وہ میں نے کہا اولیاء بنانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممنوع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے یعنی کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن کریں جیسا کہ آج ہوا، جیسا کہ اب ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، کہ آپ نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دی. ہم کسی کو لیبل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ پھر اب نفسیات ان لوگوں کی بتائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی نفسیات ان کی بتائیں کہ ان کی نفسیات کیا ہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں کے اندر ڈیزیز ہے، مریض ہیں، بیمار ہیں، بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر. تم دیکھو گے فَتَرَى الَّذِينَ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو، آبزرو کرو گے. اگر تھوڑا سا تفکر کرو اور تدبر کرو، غور کرو، لوگوں کو غور سے دیکھو، تو پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور یسارعون فیہم، اور وہ ان میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں. یسارعون یعنی وہ ہوتا ہے نا فزکس کی لینگویج میں ایکسلریشن بولتے ہیں، سارعون یعنی کہ بھاگتے، یعنی کہ بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں. یسارعون فیہم، ان کے درمیان بھاگتے چلے جائیں گے. یقولون، اور کہیں گے، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی گردش نہ آ جائے، کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے ہمیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے توکل ہٹا کے توکل کس پہ کر دیا؟ اب ہے نا، اب یہ جب بھی آپ توکل کسی اور چیز پہ کرتے ہیں اللہ کے توکل سے ہٹا کے، تو یہ ایک فارم آف ہمارے نزدیک شرک ہو گیا. ٹھیک ہے. دنیا سبیل ہے، جیسے آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ذوالقرنین کی جو طاقت دی اور انہوں نے کہاں سے کہاں سفر کیے، تو ان کا آخر میں انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سبیل اللہ نے بنائی مجھے، لیکن طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں، توکل صرف اللہ کے پاس ہے، میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں پرسنلی کچھ کرنے والا ہوں. تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کا فوکس توکل اللہ سے ہٹ کے دوسری طرف چلا گیا. لیکن غزہ کے لوگوں کا توکل جو ہے
وہ اللہ پہ ہی ہے. پوری دنیا ان کے خلاف، کوئی بولنے والا نہیں ان کے خلاف، ان کے لیے. آف کورس بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے احتجاج کیا، اس میں بہت سارے کرسچن بھی شامل ہیں، بہت سارے یہودی بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. تو ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. وہ ایک بچی ہے، یعنی کہ ہم سویڈن کی ہے یا سوئٹزرلینڈ کی ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کیسے کھڑی ہوئی ہے غزہ کے لوگوں کے خلاف. اس کا آپ رونا دیکھیں، سنسیئر رونا، اس کا آپ یعنی کہ ایموشنز دیکھیں آپ، تو آپ کو سمجھ آئی کہ کیسے یعنی کہ دل کے اندر سو کیا تکلیف ہے. وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا جو انسانوں کا، یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ لوگ حقیقتاً ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے برابری کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ تکلیف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سائیکالوجی بتا رہے ہیں کہ ان کو اندر سے دلوں کے اندر یہ خوف ہے. دائرہ کا مطلب ہوتا ہے دائرہ. تو یہ کہ ہم کسی مصیبت میں نہ چلے جائیں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ لوگ جنگ کر دیں یا ہمیں کسی جگہ پہ یعنی ہمیں تکلیف ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس بات پر جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادمین یعنی پشیمان ہو جائیں. دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو دلوں میں بات چھپاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ منافقین بولتے ہیں نا، منافق ہوئے وہ لوگ. تو اللہ سے ان کا توکل ہٹ گیا. ان کی تکلیف جو تھی وہ یعنی ان کو یہ نہیں کہ اللہ فتح جو ہے وہ آپ کے سکیجول پہ آئے گی. ایسا نہیں ہے. آپ مطلب یہ ہے کہ آپ کورپوریٹ امریکہ میں رہتے ہوں یا پھر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہوں تو آپ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ اب میں نے دعا مانگی، اب یہ اسی وقت قبول ہو جائے. تو جو اسکیجول ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، وہ اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے. اس کے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اللہ نے اپنا کام کرنا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی کہ ہم نے دعا مانگ لی، اب دعا فوراً قبول ہو جائے، اللہ فوراً فتح دے دیں. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا یہ ہے آپ حق کے لیے کھڑے ہوں. یعنی بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا کہ دو پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جو لڑنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کاروان ہے، اور دوسری پارٹی وہ ہے جو کہ یعنی کہ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم نے لڑنا ہے ان لوگوں سے. کوئی ان کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کوئی یعنی پروفیشنل فوج نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. 313 تھے 1000 کے مقابلے میں. اور اللہ نے کہا کہ تم لڑنے اس لیے نہیں آئے کہ تمہیں بوٹی ملے گی، یعنی کہ وہ وہ جو مال ملے گا تمہیں. تم لڑنے اس لیے نہیں آئے، تم لڑنے اس لیے آئے ہو کہ حق کی جیت کے لیے آئے ہو، اور جھوٹ باطل جو ہے باطل کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو. یہ ہمارا ارادہ ہے. پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. ٹھیک ہے. وہ کیسے مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے. پھر پوری ایک ڈائریکشن دی. آپ سورہ انفال کی پہلا صفحہ جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی بات. لیکن اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اسٹوری نہ سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ اس پہ تفکر کریں، تدبر کریں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ادھر. تو غزہ کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ یعنی فتح جو ہے وہ آپ کے پلیٹ میں رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. یہ اللہ کا اسکیجول ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے. آپ اپنا کام نہیں کریں گے اور آپ دوسری طرف جائیں گے، یعنی صہیونیوں کی طرف جائیں گے، آپ زائنس کی طرف جائیں گے، تو آپ نے حرام کیا اور اس حرام کے لیے
ایک تو یہ کہ آپ ظالموں میں سے شامل ہو گئے، ختم. اور اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو گائیڈنس ہدایت نہیں دیتے. آپ 17 دفعہ یا 1000 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں آپ کا پڑھنے کا ہدایت کا، چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ عمل کیا تو آپ ظالموں میں شامل ہو گئے، اور جب آپ ظالموں میں شامل ہو گئے تو آپ کے لیے ہدایت اٹھا لی گئی. تو آپ کی ہدایت جو تھی وہ اٹھا لی گئی، اب ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں، اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ لائلٹی اینڈ الائنس وہ آپ نہیں دے سکتے یہود اور نصارہ کو. لائلٹی اینڈ الائنس وہ آپ نہیں دے سکتے، وہ حرام ہے لائلٹی الائنس دینے کی. آپ کی وفاداری اور آپ کی جو سپورٹ ہے وہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اپنی دلی وفاداری، حفاظت اور بیعت جو ہے وہ حرام ہے. مہربانی اور انصاف ضرور کریں آپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ لوگ اپنے پاکستان میں اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کے ساتھ آپ سلوک دیکھیں جا کے کیا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن جب وہ امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں بالکل نہیں ہو رہا ہوتا. بھائی ان کو بھی اپنے قریب لا، ان کو یعنی کہ آپ کے اچھے اعمال سے، آپ کے اچھے عمل سے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، لیکن آپ نے تو کوشش کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر دوں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری جو ہے وہ کمزور ایمان، نفاق، شک اور خوف ہے. ان کے دل اللہ پر بھروسہ کرنے اور مومنوں کی حمایت میں پختہ نہیں ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنے کیا والے ہیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں. وہ یہود اور عیسائیوں کے ساتھ وفاداری اور قدوت ظاہر کرنے میں جلدی کرتے ہیں. وہ اللہ اور مومنین کے بجائے ان سے حفاظت، عزت چاہتے ہیں. حفاظت اور عزت چاہتے ہیں، اور ان کا عذر کیا ہے؟ ہمیں قسمت کے بدلے کا خوف ہے. قسمت کے بدلے کا خوف ہے. انہیں خوف ہے کہ مسلمان ہار جائیں گے. وہ سیاسی تبدیلی، شکست یا مشکلات سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی اللہ کی توکل کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ پہ ان کا توکل ہی نہیں ہے. اللہ کا جواب یہ ہے کہ شاید اللہ فتح دیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ضرور آئے گی. اور جب ایک امر کا لفظ استعمال کیا، اس کو مفسرین نہیں کرتے. امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ. اب اللہ کی کمانڈ کب آئے گی اور کیسی ہوگی، اس میں کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کہا اس کی کمانڈ آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوگا یہ. تو اس کے بعد یہ پچھتائیں گے جو انہوں نے چھپایا ہوا. ان کا اندرونی کفر اور منافقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جب مومنوں کی فتح ہوگی تو وہ شرم اور ندامت محسوس کریں گے. تو بنیادی پیغام جو یہ ہے کہ حرام بیت کے پیچھے نفسیات میں خوف، کمزور ایمان، اللہ کے وعدے میں شک، دنیاوی حفاظت کی خواہش، اور یہ اس کا نفسیاتی ایشو ہے جو ان لوگوں کے دلوں پہ چھایا ہوا ہے. خوف چھایا ہوا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء مانتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ اولیاء بھی سمجھ لیا اور ان دو آیات کو بھی سمجھ لیا. اب انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.